حضرت سیدنا شیخ حمیری رحمتullah علیہ ایک مرتبہ شکار کے لیے جنگل کی اور جا رہے تھے۔ جنگل کے قریب ہی پہنچے تھے کہ ایک سانپ آ گیا آپ کے سامنے اور اپنی دم کے بل کھڑا ہو گیا اور درد مندانہ اپیل کرنے لگا، گزارش کرنے لگا کہ حضور ہماری مدد کیجیے، ہمارے پیچھے ہمارا ظالم دشمن پڑا ہوا ہے، وہ ہمیں ہلاک کرنا چاہتا ہے، ختم کرنا چاہتا ہے، ہمارا قتل کرنا چاہتا ہے، آپ اللہ کے نیک بندے ہیں، آپ ہماری مدد کیجیے۔ حضرت سیدنا شیخ حمیری رحمتullah علیہ فرماتے ہیں کہ میں تیری مدد کیسے کروں، میں تجھے کہاں چھپاؤں؟ تو وہ سانپ کہتا ہے مجھے اپنے پیٹ کے اندر چھپا لیجئے۔ وہ سانپ کہتا ہے کہ اپنے پیٹ کے اندر چھپا لیجئے۔ حضرت سیدنا شیخ حمیری فرماتے ہیں تجھے میں اپنے پیٹ کے اندر کیسے چھپاؤں؟ تو وہ کہتا ہے اگر آج آپ میرے ساتھ یہ نیکی کریں گے اور مجھے اپنے پیٹ کے اندر چھپائیں گے، مجھے قتل کرنے سے بچائیں گے، تو کل قیامت کے دن یہ نیکی آپ کے کام آئے گی۔ تو حضرت سیدنا شیخ حمیری رحمتullah علیہ نے اپنا منہ کھولا اور وہ سانپ آپ کے منہ میں چلا گیا اندر۔ اتنے میں ایک نوجوان ہاتھ میں تلوار اور آپ کی طرف آیا، پوچھا کیا آپ نے ادھر سانپ کو دیکھا ہے؟ آپ نے فرمایا میں نے سانپ کو نہیں دیکھا۔ اس نے کہا آپ نے سانپ کو دیکھا بھی ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ نے اپنی چادر میں چھپایا ہے۔ تو حضرت سیدنا شیخ حمیری فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی چادر میں اسے نہیں چھپایا، میں نے اس سانپ کو دیکھا ہی نہیں۔ تو وہ نوجوان واپس چلا جاتا ہے، سانپ اپنا منہ باہر نکالتا ہے اور سیدنا شیخ حمیری سے عرض کرتا ہے کیا وہ ظالم دشمن چلا گیا؟ تو آپ فرماتے ہیں ہاں وہ تیرا دشمن ہاتھ میں تلوار لے کر آیا تھا تجھے مارنے کے لیے، اب وہ چلا گیا ہے، اب تو بھی واپس آ جا، تو بھی میرے پیٹ سے باہر نکل جا تاکہ مجھے تکلیف نہ ہو۔ تب وہ سانپ کہتا ہے اب میں تیرے پیٹ سے نہیں نکلوں گا، اب میرے لیے دو راستے ہیں، یا تو میں تیرے دل میں چھید کروں گا یا تو میں اپنا زہر تیرے اندر ڈال دوں گا اور تجھے مار ڈالوں گا۔ حضرت سیدنا شیخ حمیری فرماتے ہیں کہ ایک تو میں نے تیری مدد کی، تو نے مجھ سے مدد کے لیے کہا، میں نے تیری مدد کی، تیری جان بچائی، اب تو میری جان لینا چاہتا ہے۔ سانپ کہتا ہے کہ تم بہت بڑے بیوقوف ہو، پاگل ہو، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ تمہارے باپ آدم کے ساتھ ہم نے کیسی دشمنی کی تھی؟ پھر تم نے ہماری جان کیوں بچائی؟ تم نے ہمیں کیوں بچایا؟ ہمارے پاس نہ تو کوئی سواری تھی، نہ تو ہمارے پاس کوئی مال و دولت تھی جس کی لالچ میں تم نے ہمیں بچایا ہو۔ تو حضرت سیدنا شیخ حمیری فرماتے ہیں ہم نے کسی لالچ کی خاطر تیری جان نہیں بچائی، ہم نے جو تیری جان بچائی ہے فقط اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اور جو نیکیاں ہم کرتے ہیں وہ نیکیاں ہمارے ساتھ ہمارے کام میں آتی ہیں، اور کل میدان محشر میں بھی ان نیکیوں کی جب ضرورت پڑے گی تو یہی سب نیکیاں کام آئیں گی۔ ہم نے تو فقط اللہ کی رضا کے لیے تیری جان بچائی، تو کیسی احمقانہ باتیں کرتا ہے؟ سانپ نے کہا نہیں اب تو میں تیری جان لوں گا، تیرے دل میں چھید کروں گا یا اپنا زہر تیرے اندر ڈال دوں گا۔ حضرت سیدنا شیخ حمیری رحمتullah علیہ فرماتے ہیں کہ ایسا کر، اگر تو میری جان ہی لینا چاہتا ہے تو چل ایک کام کر، میں پہاڑ کے اوپر جاتا ہوں اور وہیں پر میں رہوں گا، وہاں پر تو مجھے مار ڈالنا۔ تو وہ سانپ کہتا ہے ٹھیک ہے، اب سنیے گا ذرا غور سے، اپنی موت کا انتظار دیکھنے لگتے ہیں، موت کا انتظار کرنے لگتے ہیں کہ کس وقت میری روح نکل جائے گی، کیونکہ یہ ظالم سانپ جو میرے اندر بیٹھا ہے اس کے دو ارادے ہیں، یا تو میرے دل میں چھید کرے گا یا تو اپنا زہر میرے اندر ڈال کے مجھے مار ڈالے گا۔ لیکن اللہ کے نیک بندے جو ہوتے ہیں تو کوئی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ فانوس بن کر جس کی حفاظت خدا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ حضرت سیدنا شیخ حمیری انتظار کر رہے ہیں کہ کب میری جان نکل جائے گی۔ اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک حسین خوبصورت نوجوان آپ کی طرف آ رہا ہے، اس کا چہرہ بالکل چاند کی طرح چمک رہا ہے۔ ذرا غور سے سننا مسلمانوں، چاند کی طرح اس کا چہرہ چمک رہا ہے۔ آنے کے بعد کہتا ہے اے شخص تو اپنی موت کا انتظار کیوں دیکھ رہا ہے، کیوں مرنا چاہتا ہے یہاں پہاڑی پر؟ تو حضرت سیدنا شیخ حمیری بیان کرتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ معاملہ پیش ہوا ہے۔ سانپ کا سارا واقعہ اس کو بتاتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ میرے پاس ایک بوٹی ہے، وہ بوٹی آپ کھائیے۔ حضرت سیدنا شیخ حمیری کو وہ نوجوان ایک بوٹی دیتا ہے۔ حضرت سیدنا شیخ حمیری اس کو کھاتے ہیں تو آپ کے پیٹ میں ایک ہلچل سی مچتی ہے، آپ پورے کانپنے لگتے ہیں۔ پھر حضرت سیدنا شیخ حمیری کو وہ شخص، وہ نوجوان دوسری بوٹی دیتا ہے۔ جب وہ دوسری بوٹی کھاتے ہیں تو اور ہلچل مچتی ہے، آپ اور کانپتے ہیں۔ جب تیسری بوٹی وہ دیتا ہے اور آپ تیسری بوٹی جب کھاتے ہیں
تو سانپ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں اور سانپ پکھانے کی راہ سے نکل جاتا ہے، مر جاتا ہے سانپ۔ تو حضرت سیدنا شیخ حمیری عرض کرتے ہیں کہ اے نوجوان، تجھے میں نے کبھی دیکھا نہیں، تجھے کبھی بھی اپنے قریب میں نے نہیں دیکھا، تو کون ہے، کہاں سے آیا ہے، اور میری مدد کے لیے اتنی اونچی پہاڑی پر تو کہاں سے آ گیا؟ تو وہ بیان کرتا ہے کہ میں کوئی اور نہیں ہوں، میں تیری وہی نیکی ہوں جو تو نے ابھی سانپ کے ساتھ کی تھی، اور تو نے فقط اللہ کی رضا کے لیے یہ نیکی کی تھی۔ آسمان میں فرشتوں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی، اے پروردگار، تیرے بندے نے تیری رضا کے لیے ایک سانپ کی مدد کی، اور وہی سانپ اس کا اب ظالم دشمن بن چکا ہے، اور وہی سانپ اسے مارنا چاہتا ہے۔ اے پروردگار، اے مالک، اس کی جان بچا۔ تو اللہ رب العزت نے مجھے حکم دیا، جس نیکی کو تو نے ابھی کیا ہے، جس نیکی کو تو نے کمایا ہے، وہی میں تیرا نیک عمل ہوں جو آج تیری جان بچانے کے لیے اللہ کی طرف سے تیرے پاس آیا ہوں۔ تو یہ نیک عمل ہمارے کام آتے ہیں، اس بات سے مجھے 100% یقین ہے اللہ رب العزت کی ذات پر کہ اگر ہم 1 روپیہ بھی خرچ کریں گے نا تو اللہ تعالی ہمیں 100 گنا اس کا عطا کرے گا۔ بہت سے آپ لوگوں میں مالدار لوگ ہوں گے جنہیں یہ نہیں معلوم کہ ہم اپنا پیسہ کیسے خرچ کریں، کہاں لگائیں جس سے ہم نیکی کمائیں۔ تو پیسہ خرچ کرنے کا نیک جگہوں میں سب سے پہلا میں آپ کو ذریعہ بتاتا ہوں کہ اگر آپ اپنا پیسہ نیک جگہ لگانا چاہتے ہیں، نیکی کمانا چاہتے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ وہی نیکی کل میدان محشر میں آپ کے ساتھ ہوں، کل قیامت میں آپ کے ساتھ ہوں، اور اس عرش کے سائے کے نیچے آپ ہوں، تو یہ میری باتیں ذرا غور سے سن لینا جو میں بتاتا ہوں۔ اگر آپ اتنی استطاعت رکھتے ہیں تو مدد ضرور کیجئے گا۔ سب سے پہلی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر مدد آپ کسی کی کرنا چاہتے ہیں تو مدرسے میں چلے جائیے۔ مدرسے میں جو طلبہ پڑھتے ہیں اس میں کئی بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پاس خرچہ بھی نہیں ہوتا ہے، جن کے پاس خرچ کرنے کے لیے روپیہ پیسہ نہیں ہوتا ہے، جو اپنی وہ ضرورت پوری کر سکیں، اپنے شوق پورے کر سکیں۔ تو سب سے پہلی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ مدرسے میں جائیے، مدرسے کے بچوں کو کھانا کھلائیے، اپنے آپ جو بھی آپ استطاعت رکھتے ہیں ڈیگیں بنوا دیجئے، بریانی بنوا دیجئے، ایک بار کھلا دیجئے، تو آپ کا نام ہمیشہ وہ بچہ لے گا کہ ہاں فلاں شخص نے ہمارے لیے یہ انتظام کیا تھا کھانے کا۔ اللہ تعالیٰ جس نے ہمیں کھلایا ہے تو اس کو کبھی محتاج نہ کرنا۔ آج کل کا جو دور ہے میڈیا کا، تو یہ لوگ جب کسی کی مدد کرتے ہیں تو سب سے پہلے اسے ذلیل کر دیتے ہیں۔ ابھی میں نے سنا تھا کہ ایک ایسا بندہ بھی ہے جو رات کے سمے نکلتا ہے اور وہ رکشے پر وہ سب سامان رکھتا ہے، یا تو اوڑھنے کا، لیٹنے بچھانے کا، کھانے پینے کا سارا سامان رکشے پر رکھتا ہے۔ جو بھی راستے میں اسے دکھتا جاتا ہے اس کی وہ مدد کرتا جاتا ہے، اسے وہ چیزیں مہیا کروا دیتا ہے، وہ چیزیں اسے دے دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم لوگ دیں بعد میں کوئی چیز اور اس کا ویڈیو فوٹو پہلے ہی نیٹ پر ڈال دیں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ذلیل کرنا ہو گیا، یہ مدد کرنا نہیں ہوا، اس کا تمہیں ثواب نہیں ملے گا، تم اس کو ذلیل کر رہے ہو، اپنے آپ کو پرموٹ کر رہے ہو، اپنے آپ کو فیمس کر رہے ہو۔ تو اپنے آپ کو فیمس کرنے کے لیے یہ سب مت کیجئے، غریبوں کی مدد کیجئے آرام سے، کسی دوسرے کو پتہ نہ چلے، تمہارے اور اللہ کے درمیان رہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ اپنی مسجد میں پیسے دیجئے، کوئی اگر چیز نہیں ہے، پنکھا خراب ہے تو پنکھا لگوا دیجئے، جب تک وہ پنکھا چلتا رہے گا نمازی اسے دعا دیتے رہیں گے اور اس کے ہر بگڑے کام بنتے رہیں گے۔ آج کام ہم لوگوں کے اس لیے نہیں بنتے ہیں، بلائیں ہمارے گھروں میں اس لیے رہتی ہیں، دعائیں ہماری اس لیے قبول نہیں ہوتی ہیں کیونکہ ہم اللہ کا فرمان بھول گئے۔ اللہ 5 ٹائم ہمیں مسجد میں بلا رہا ہے، ہم لوگ نافرمانی کرتے ہیں، مسجد میں نہیں جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر آج تم ایک نیکی کرو گے تو اس کا بدلہ یہاں بھی تمہیں ملے گا اور کل میدان محشر میں بھی تمہیں ملے گا۔ اتنی چھوٹی زندگی کے لیے ہم لوگ اتنا کچھ کر دیتے ہیں، اتنا پیسہ اکٹھا کر لیتے ہیں، اتنے مکان اکٹھا کر لیتے ہیں، بنا لیتے ہیں، جو ہماری آنے والی نسلیں اس کو یوز کرتی ہیں، لیکن ایک دن ایسا آتا ہے کہ ہم لوگ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم لوگ وصال کر جاتے ہیں، انتقال کر جاتے ہیں، ہمارا پیسہ، روپیہ، مال و دولت سب دھرا رہ جاتا ہے۔ لیکن کبھی اکیلے میں بیٹھ کر رات کی تنہائی میں سوچنا کہ اگر ہم اپنا پیسہ کسی غریب بچے کو دے دیں گے، کسی مدرسے میں کسی یتیم کو دے دیں گے، اگر کسی کو کھانا کھلا دیں گے، کسی غریب کی مدد کر دیں گے، تو کل یہ میدان محشر میں نیکیاں بن کر ہمارے سامنے کھڑا ہوگا اور ہماری شفاعت کے لیے کافی ہوگا۔
یہ ہم کبھی نہیں سوچتے ہیں۔ اگر یہ سوچنے لگیں تو اللہ کی قسم آپ نہ یہاں ذلیل ہوں گے نہ وہاں رسوا ہوں گے، آپ یہاں بھی کامیاب ہوں گے وہاں بھی کامیاب ہوں گے۔ تو ہاتھ جوڑ کے میری آپ سے اپیل ہے، دردمندانہ گزارش ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ آئیے۔ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے کہ کتنا ہی گناہ گار بندہ ہو، اگر ایک بار وہ ایک آنسو بہا دے اور مجھ سے توبہ کر لے تو میں اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہوں۔ اور اللہ رب العزت تو ایسا ہے کہ ایک آنسو سے، ایک توبہ سے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو اس رب کو ہم بھولے بیٹھے ہیں جو 70 ماؤں سے زیادہ ہمیں پیار کرتا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ چاہتا ہے۔ ایک ماں سے اگر بچہ کہے ماں تو وہ کہے گی بیٹا، پھر وہ کہے ماں تو وہ کہے گی بیٹا، تیسری بار بھی اس نے ماں کہا، چوتھی بار بھی ماں کہا۔ اگر 7-8 بار بیٹے نے ماں سے ماں کہہ دیا تو ماں جھنجھوڑ کے بولے گی پاگل کیسی باتیں کرتا ہے، کیا ماں لگا رکھا ہے۔ لیکن اللہ تو ایسا ہے کہ ایک بار اس کا بندہ کہتا ہے یا رب یا اللہ تو 70 بار وہ اپنے بندے کو پکارتا ہے کہ اے میرے بندے بتا کیا کام ہے، اے میرے بندے بتا کیا کام ہے۔ اس رب کو ہم لوگ بھولے بیٹھے ہیں جو ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ تو آؤ، ابھی آپ کے پاس ٹائم ہے، آ جاؤ۔ وہ ایک بندہ بازار میں کھڑا ہو کر اور کچھ کہہ رہا، تو لوگوں نے پوچھا کہ میاں کیا کہہ رہے ہو؟ تو وہ کہتا ہے آج ہم اللہ رب العزت سے تمام لوگوں کی صلح کروانا چاہتے ہیں، لیکن اللہ تو مان رہا ہے لیکن لوگ نہیں مان رہے۔ دوسرے دن وہ قبرستان میں کھڑا ہو کر رو رہا تھا، تو اس نے کہا میاں آج کیوں رو رہے ہو؟ کہا آج بندہ تو مان رہا ہے پر پروردگار نہیں مان رہا، بندے نے تو مان لیا لیکن آج اللہ نہیں مان رہا۔ تو کاش ایسا دن نہ آئے جو ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے، کاش ایسا دن نہ آئے کہ سرکار ہماری قبر سے منہ پھیر لیں اگر ہمارے چہرے پر داڑھی نہ دیکھیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ فلمی ایکٹر جو اتنی لمبی لمبی داڑھی بناتے ہیں اور آپ لوگ ان کو فالو کر کے ان کی جیسی داڑھی بنا لیتے ہو، اللہ کی رضا کے لیے ایک مرتبہ اپنی داڑھی سنت رسول کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپناتے ہوئے رکھ لو، انشاءاللہ ہر جگہ تمہاری کامیابی نظر آئے گی۔ میرا کوئی فرمان یا حکم نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ میں کون ہوتا ہوں آپ سے کہنے کے لیے کہ آپ آئیے نماز پڑھنے کے لیے؟ میں تو ایک پیغام پہنچانے والا ہو گیا، لیکن آپ کا رب آپ سے کہہ رہا ہے کہ آؤ آؤ نماز کی طرف، لیکن ہم لوگ بھلا بیٹھے ہیں، ہم لوگ نہیں جاتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے نمازیں پنجگانہ ادا کرنے کی، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے غریبوں کی مدد کرنے کی۔ اور آج کل مسلمانوں میں یہ بڑی خرابی ہے کہ بھائی بھائی سے لڑا مرا جا رہا، ایک بھائی دوسرے کی جان لینے پر تلا ہوا ہے، دوسرا بھائی دوسرے کی جان لینے پر تلا ہوا ہے۔ میرے بھائی، یہ سب لڑائی زیادہ دن کی نہیں ہے، ایک دن ہوگا جو گھر والے رونے لگیں گے اور تیری روح پرواز ہو جائے گی، تو اس دنیا سے چلا جائے گا، ابھی تیرے پاس وقت ہے۔ وہ ایک اللہ کے ولی نے کہا تھا، جب ایک جنازے کو دفن کر کے سب لوگ واپس آئے تو کہا ادھر آؤ ادھر آؤ۔ جب لوگ آئے تو کہنے لگے اگر اس مردے کو زندہ کر دیا جائے تو یہ کیا کرے گا؟ کہا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گا، اللہ اللہ ہر وقت اللہ اللہ کرے گا، دنیا سے کوئی مطلب نہیں رہے گا۔ تو اس اللہ کے ولی نے کہا یہ تو مر چکا، اب یہ لوٹ کے نہیں آنے والا، لیکن تمہارے پاس ابھی وقت ہے، تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، ہر وقت اللہ اللہ کا ذکر کرو۔ لوگ کہتے ہیں ٹائم نہیں نکل رہا، ٹائم نکالا جاتا ہے، زیادہ کوئی گھنٹوں کی نمازیں نہیں ہوتی ہیں، 20-25 منٹ کی ایک نماز مکمل ہو جاتی ہے۔ اللہ کے لیے 20-25 منٹ نہیں آپ نکال سکتے؟ فنکشن کے لیے، شادی کے لیے آپ ٹائم نکال دیتے ہیں 2-2 4-4 گھنٹے، لیکن اللہ رب العزت کے لیے بھی آپ 20 منٹ نکالیے، آئیے مسجد کی طرف آئیے اور 5 ٹائم نماز ادا کر کے تو دیکھیے، پھر دیکھیے کہ آپ کی زندگی میں کیسے 4 چاند لگ جائیں اور کیسے آپ سکون کی زندگی گزاریں۔ کیا کہا تھا اس سانپ نے کہ اگر اللہ رب العزت کی رضا کے لیے میری جان بچاؤ گے تو یہ نیکی تمہارے کام آئے گی۔ وہ دشمن تھا ان کا، لیکن آپ نے اللہ کی رضا کے لیے اس کی مدد کی، وہی نیکی ایک نوجوان انسان کے روپ میں آ کر اور آپ کی مدد کرتا ہے۔ تو ایک وعدہ کیجئے، اگر آپ اپنے سگے بھائی سے دشمنی رکھتے ہیں، بول چال نہیں رکھتے ہیں، تو اللہ کے لیے آپ اپنے بھائی سے بولیے، رشتہ داروں سے بولیے، دوست سے بولیے۔ تو آج یہ فقیر حقیر بہت گناہ گار آپ کی بارگاہ میں یہ عرض کرتا ہے کہ اگر پروردگار نے مجھے بخش دیا، اگر پروردگار نے مجھے جنت میں جانے کی اجازت دے دی، تو اللہ رب العزت کی ذات کی قسم کھا کے کہتا ہوں، جتنے لوگ اپنے بھائی
اپنے رشتہ دار اپنے دوستوں کو آج معاف کریں گے تو کل قیامت میں ہم انہیں اپنے ساتھ جنت میں لے کے جائیں گے۔ میں بہت بڑا گناہ گار ہوں، لیکن اتنا بڑا جملہ بول گیا۔ اگر میری بخشش ہوتی ہے، اگر میری شفاعت ہوتی ہے، اور آپ آج ہی سے اپنے بھائی کو معاف کر دیں، بولنے لگیں اس سے رشتہ قائم کریں، اپنے رشتہ دار سے بولنے لگیں، ان سے رشتہ قائم کریں، اپنے دوست سے بولیں، رشتہ قائم کریں، تو کل یہ فقیر میدان محشر میں اگر میری شفاعت ہوتی ہے، اگر مجھے جنت میں جانے کا پروانہ ملتا ہے، تو اللہ کی قسم میں